اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی اس پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے حدیث نبوی کا ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، تو اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج نفس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نفس کیا ہوتا ہے۔ نفس کا پہلا مقام اور نچلی منزل اس کی ظاہری دنیا ہے جس پر اس کو تسلط حاصل ہے، چنانچہ انسان کے محسوس ہونے والے بدن اور ظاہری ڈھانچے پر اس کی غیبی شعاعیں چمکنے لگتی ہیں اور اس کو ظاہری زندگی عطا کرتی ہے اور اس جسم میں لشکر بندی کرتی ہے۔ نفس کا میدان جنگ بھی یہی بدن ہے اور اس بدن کی ظاہری قوتیں نفس کے لشکر ہیں اور یہ قوتیں نفس کے زیر تصرف ہیں۔ اگر یہ قوتیں شیطان کے تسلط میں آ جائے تو ساری قوتیں شیطانی فوج بن جاتی ہیں اور پورے ملک جسم پر شیطان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ رحمانی لشکر اور عقل کی فوج کمزور ہو کر شکست کھا جاتی ہیں اور پورے ملک پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نفس کی قوتیں اور وہم عقل و شرع کی زیر نگرانی آ جائے تو مملکت جسم رحمانی ہوتی ہے اور شیطان اور اس کا لشکر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ لہذا جہاد نفس اس عظیم حدیث کے حساب سے عظیم جہاد ہے اور راہ خدا میں قتل ہونے سے بالاتر ہے، اور یہی اس سے مراد انسان کا اپنی ظاہری قوتوں پر غلبہ حاصل کرنے اور ان کو خالق حقیقی کے حکم کے مطابق چلانے اور مملکت جسم کو شیطان اور اس کی فوجوں سے خالی کرانے کا نام جہاد نفس ہے۔ یہ عظیم جہاد یہ ہے۔ یہ بھی جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جہاد نفس جو ہے اور حرکت اللہ کی طرف شرط، یعنی جہاد نفس کے لیے سب سے بڑی شرط غور و فکر ہے۔ یہاں غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ جس خدا نے اس کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تمام راحت و آرام کے اسباب اس کے لیے مہیا کیے ہیں، اس کو صحیح و سالم بدن بخشا ہے، اس بدن کو ایسی طاقت مرحمت فرمائی ہے کہ ان میں سے ہر قوت نفع بخش ہے اور جن سے عقل حیران ہے، اور اس کے لیے نعمت و رحمت کی بساط بچھائی ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ بھی سوچے کہ اسی خدا نے ہمارے لیے اتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتاب نازل کی، ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اس مالک المملوک خدا کے سامنے ہمارا کیا فریضہ ہے؟ کیا یہ نعمتیں صرف شہوت پرستی اور حیوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہیں کہ جس میں ہم دوسرے تمام حیوانات کے ساتھ شریک ہیں، یا ان کا کچھ اور مقصد ہے؟ انبیاء کرام، اولیاء اعظام، ہر قوم و ملت کے علماء اعلام عقل و شرع کے قانون کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، شہوت پرستی اور دنیائے فانی سے پرہیز کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ کیا یہ سب لوگوں سے دشمنی رکھتے تھے اور لوگوں کے اب بھی دشمن ہیں، یا ہم جیسے لوگوں کی اصلاح سے واقف نہیں ہے؟ ایک عقل مند انسان اگر تھوڑی دیر بھی غور و فکر کرے تو وہ سمجھ لے گا کہ اس زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس خلقت کا مقصد اس عالم دنیا سے بالا تر عالم ہے، اور یہ حیوانی زندگی مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کو اپنی نفس سے خطاب کر کے کہنا چاہیے، اے سرکش نفس، بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے تو نے اپنی عمر کو برباد کیا اور سوائے حسرت و افسوس کے کچھ تیرے ہاتھ نہ آیا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ تو اپنی حالت پر کچھ رحم کھاتا، مالک المملوک سے شرم کھاتا، اصل مقصد کے حصول کی راہ میں 2-4 قدم آگے بڑھاتا، جو دائمی حیات اور ابدی سعادت کا سبب ہے۔
ابدی سعادت کو چند روزہ فانی خواہشات کے بدلے میں نہ بیچ، کیونکہ بے پناہ زحمتوں کے بعد بھی وہ تیرے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ گزشتہ زمانوں سے لے کر آج تک کے دنیا پرست لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا غور کر کہ ان کے رنج و غم اور زحمتیں ان کی راحتوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ تھی۔ خداوند عالم سے عاجزی اور گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرو کہ تمہیں اپنی ذمہ سے آشنا کرا دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ غور و فکر جو شیطان و نفس امارہ سے مقابلے کی خاطر ہیں تمہارے لیے دوسری زندگی پر پیدا کر دے گا۔ اس مقابلے سے تمہیں دوسری منزل کی توفیق نصیب ہوگی۔